الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور صدق اللہ العظیم۔ کون سی صورت چل جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کسی بھی چیز کو دیکھنا گناہ ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کہا گیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ جو عام طور پر لوگ دکانوں میں یہ سب لگا کے اور لوگ جا رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ آپ کو سننا ہے لگائیے، سنیے، ایسے لگا کے گپ کر رہے ہیں، قرآن لگا ہوا لوگ سوچتے ہیں وہ نیکی کا کام نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ قرآن کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنیے اور خاموش رہیے۔ تو سورہ نور میں ابھی تک جتنی باتیں آ گئی تھیں، بہت سی باتیں آئی ہیں، اور یہ بار بار پڑھنے کی چیزیں ہیں کہ مرد اور عورت کے ریلیشن کیا ہوں گے۔ آگے اور بات ابھی باقی ہے۔ اس بیچ میں اللہ نے ایک ایسی آیت، یہ سمجھیے آیت نمبر 35 سے لے کے 40، 5 آیت میں ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایک سورج نکل رہا ہے، اس کی شعاع چاروں طرف، اور خصوصاً جتنی بھی تعلیم یا علم اللہ کی طرف سے ہے وہ سب اللہ کا نور ہی ہے، اللہ کا دیا ہوا نور ہے، ایک روشنی ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس آیت کو خصوصاً اس صورت میں رکھا گیا ہے، اس سے جو ایک مسلم سوسائٹی میں مرد اور عورت کے ریلیشن کا جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بات تو کہیں بھی فٹ ہو جائے گی جو بات آئی ہے، لیکن اس کو یہاں پر رکھا گیا کہ جان لیجئے۔ اب یہاں پر ایک سمجھیے کہ ایک مثال دی گئی ہے، اور ایک زبردست مثال ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے زمین اور آسمان کا نور ہے۔ نور سے مراد ایسا نہیں چاہیے کہ کوئی ٹارچ کی روشنی آ رہی ہے، یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم جانتے ہیں، علم جو ہے ایک نور، جتنی بھی چیزیں ہم جانتے ہیں، زندگی کو دیکھتے ہیں، زندگی کو سمجھتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ کا دیا ہوا نور ہے یہ۔ اب اس کے نور کی مثال کیسی دیا ہے کہ مثل نور ہی، اس نور کی مثال ایسی ہے، بڑی اہم مثال ہے، اس کو دیکھیے۔ کمشکاتن، مشکات کہتے ہیں طاق کو، دیوار میں پہلے بنا رہتا تھا طاق، جس میں چراغ وراغ آدمی جلا دیتا ہے، کہ ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ جل رہا ہے،
المصباح فی زجاجہ، اس چراغ کے اوپر ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا ہے، جیسے لالٹین وغیرہ میں لگتا ہے ہم لوگ کے، بڑا سا شیشہ لگا ہوا ہے۔ الزجاجہ، اور یہ شیشہ، زجاج عربی میں شیشے کو بولتے ہیں، کأنہا کوکب دری، ایک چمکدار ستارے کی طرح ہے۔ شیشہ بہت چمک رہا ہے، بالکل صاف ستھرا ہے۔ یکاد زیتھا، نہیں، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ چراغ جس تیل سے جل رہا ہے وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت سے، مبارک اس معنی میں نہیں لیجیے گا جو ہم لوگ عام طور پر بولتے ہیں، جس میں برکت ہو، جو چیز زیادہ اچھی، جیسے کھیتی کو بھی کہا گیا اللہ کی برکت ہے جو دے دیا، تو وہ برکت وہ مبارک شجر کا ہے، ایسے زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ بیچ میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تفسیر میں جو لوگوں نے ریسرچ کیا ایسا کیوں ہے، لوگوں نے لکھا یہ ہے کہ دراصل زیتون کا درخت جو ہے اس کو 24 گھنٹے، مطلب جب تک سورج ہو دھوپ ملتے رہنا چاہیے، تو سب سے زیادہ بہترین تیل اس کا نکلتا ہے۔ ورنہ اگر ایک طرف لگا دیا پورب کی طرف تو پچھم سے نہیں آیا، دھوپ نہیں لگی، یا ادھر لگا دیا تو ادھر کی دھوپ نہیں لگی، آدھا دن دھوپ لگی تو وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسے درخت میں ہے جو لا شرقیہ ولا غربیہ، بالکل ایسی جگہ پہ لگا ہے کہ تیل اس کا بہت زیادہ انفلیمیبل ہے، بھڑک اٹھنے والا ہے۔ کتنا بھڑک اٹھنے والے ہے یہ بھی، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل تو اتنا جلدی بھڑک اٹھنے والا ہے کہ اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھڑک اٹھے، اتنا تیز ہوتا ہے۔ نور علی نور، نور پر نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اس طرح کی مثال اللہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیے اس کو سمجھیے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو کہا کہ وَنُفِخَ فِي الرُّوحِ، اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونکا ہے، یہ قرآن میں، یعنی انسان کی فطرت جو ہے ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ وہ اچھے برے غلط صحیح کو پہچانے، کیونکہ اللہ نے اور بھی ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ حدیث میں بھی ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک چراغ جل رہا ہو جو شیشے میں نہ ہو تو ہلکی سی ہوا لگی تو چراغ بجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے ہی جیسے ماحول میں اگر وہ صرف وہ چراغ ہو تو ماحول جیسا ہوتا ہے اس کو بنا دیتا ہے، وہ ماحول کے حساب سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کے ایک نور تو وہ ہے جو اللہ نے اندر میں دے دیا ہے، اور اس چراغ، یہ چراغ بجھے نہیں، اس کے لیے جو شیشے کی مثال دی گئی ہے یہ وہ نور ہے جو اللہ اپنے رسول کے ذریعہ بھیجتا ہے تاکہ وہ چراغ بجھے نہیں، اس شیشے کے اندر ہو جائے، جو فطرت جو ہے وہ قائم رہے اس کی، اور وہ بہت چمکتا ہوا، یعنی صاف شفاف، یعنی رسول کی تعلیم جو ہے اس میں کہیں کوئی گندگی یا کوئی ایسی چیز نہیں، بالکل صاف پاکیزہ۔ اب انسان جو ہے، جو حالات جو ہیں، اگر حالات سے متاثر ہوتا ہے وہی شیشے کے اوپر پھر زنگ اور گرد اور دھول چڑھنا شروع ہوتا ہے، تو جو اندر فطرت کی چراغ جل رہا ہے اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اس کو صاف کرتا رہنا چاہیے۔ یہ صاف کرنے کا طریقہ استغفار ہے، کثرت نوافل ہے، اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو یہ علم ہے جو ہم نے فطرت ڈال دیا ہے۔ ایک انسان بالکل جاہل ہے،
اسے پوچھے چوری کرنا اچھا ہے بری بات ہے یا صحیح بات ہے، وہ بول دے گا غلط بات. پوچھے قتل کرنا غلط ہے یا صحیح بات، بولے گا صحیح بات ہے. تو کسی حد تک تو اس کے اندر وہ چراغ ہے. حالات نے اس کو ایسا بنا دیا کہ بہت سے چراغ بجھ گئے اس کے، غلط صحیح میں فرق نہیں کر پاتا وہ. لیکن بہت سی ایسی فطرت کی چیزیں ہیں جو انسان کہتا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کسی کا وہ چراغ بھی بجھ گیا ہو. اگر وہ چراغ بجھ گیا تو ایک تھوڑی سی چنگاری بھی اس میں باقی نہیں رہی. اس کو قرآن کہتا ہے کہ اس کی قلب پہ مہر لگ گیا. اب وہ چراغ دوبارہ جل نہیں سکتا ہے، معاملہ ختم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ زمانے میں ایک نور کے اوپر دوسرا نور یعنی رسول کے ذریعہ وہ بھیجتا رہا ہے ہر زمانے میں کہ جاؤ وہ جو چراغ جل رہا ہے اس کے اندر اس کے اوپر شیشہ چڑھا دو. اور شیشہ بالکل وہ صاف ہے، چونکہ نبی کی تعلیم بالکل صاف ہوتی ہے، وہاں کوئی غلط نعوذ باللہ غلط صحیح کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اور وہ چراغ اتنا تیز ہے اگر وہ اس سے ہو گیا کہ اگر ذرا سی بھی ایک چنگاری بھی اندر میں ہے اگر تو ذرا سی اچھی بات اس کے اندر پہنچی نہیں، پھر وہ دیکھتے نا کوئی آدمی بگڑ گیا کچھ ہو گیا لیکن اچھے گھر کا ہے جس کے ہاں تعلیم علم کی بو باس ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھایا اور وہ پھر آ گیا، وہ بھڑک اٹھے گا. یہ ایسے تیل سے یہ چراغ، یہ اللہ نے مثال دیا انسان کی کہ دنیا میں جو بھی علم کا نور ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے ایک تو فطرت کا نور اس کے اندر دیا ہے، لیکن فطرت چونکہ انسان کو مختلف قسم کے ماحول ہوتے ہیں اس میں وہ متاثر ہوتا ہے وہ نور. اس کے لیے نبوت کا نور بھیجا کہ جاؤ اور اس کو سیو کر کے رکھو. نبی آتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کتاب بھی دے جاتے ہیں. انسان پھر اس کے اوپر اپنی بدعمالیوں سے اس کو گندہ کرتا ہے وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نور علی نور، یہی ہے نور پر نور. ایک نور فطرت کا، ایک نور جو نبی دے گئے، یہ ہم نے دیا ہے انسان کو. اور اللہ اپنے قانون کے مطابق لوگوں کو اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ اشاؤ جہاں بھی لفظ ہے جیسے لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. عام طور پر لوگ اس سے غلط سمجھ پڑتے ہیں کہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کا مطلب جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو نہیں، ایسا نہیں ہے. چاہنا ہے اللہ کا چاہنا مطلب اللہ کا قانون ہے. ایک قانون کے تحت انسان کو ہدایت ملتی ہے، اس کا ایک قانون ہے. کسی نے فطرت کی آگ کو بجھا دیا تو پھر اس کو ملنے والا جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دیا، مدینہ جب گئے یہود کے ایسے لوگ ملے تو کہا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تم ان کو اے نبی تم ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کا یہ چراغ بجھ چکا ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے. ان کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس میں ذرہ برابر بھی چنگاری ہے وہ بھڑک اٹھے گی، جس میں آگ ہی ختم ہو چکی بجھی ہوئی راکھ ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہونا. یہ قرآن نے اس طرح کا بہت ذکر کیا ہے. جن لوگوں کے اندر تھوڑا زیادہ آگ تھی وہ جلدی ایمان لے آئے. ایک چنگاری صرف بچی تھی وہ بھی کچھ دن کے بعد بھڑک اٹھی. صحابہ کرام کے جو ایمان لانے کا ذکر قرآن میں اور تاریخ میں غور سے دیکھیے. حضرت علی ایک بار بھی ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ ایک بار بھی ایمان لے آئے، حضرت ابوبکر ایک بار بھی ایمان لے آئے، حضرت عمر کو 6 سال لگ گئے. یہ اس کے نور کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کہاں تک بچ کر کہاں تک ہے یہ بچا ہوا، کتنا افیکٹڈ ہوا ہے وہ ماحول سے. حضرت خالد بن ولید کو کتنا لگ گیا؟ 13 سال سے اوپر، سوری 13 اور ادھر 7 20 سال لگ گئے، 19 سال تب جا کے وہ ایمان لایا. اس طریقے سے جس کا بجھ چکا تھا وہ نہیں لایا. تو یہ جو نور ہے اندر میں فطرت کا، یہ ماحول سے متاثر ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے وہ بجھ جاتا ہے. نبی ہمیشہ اپنے بھیجتے رہتے ہیں، اللہ اپنی کتاب بھیجتا رہتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کی کتاب موجود تھی، توریت موجود تھی پہلے سے، اللہ کی کتاب ہے. لوگوں نے اس کو مسخ کیا وغیرہ وغیرہ، ایک الگ تاریخ ہے. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایک اہم نور بھیجا، دوسرا نور، تو وہی جو فطرت پر تھے، جو جتنا زیادہ فطرت پر تھے اتنا پہلے ایمان لے آئے، جو کم فطرت پر تھے وہ بعد میں ایمان لائے. جو بالکل ہی ختم وہ آگ بجھ گئی تھی وہ ایمان نہیں لا سکتے، معاملہ ختم ہوا. اللہ نے کہا کہ اس لیے میرا قانون ہے یہ، اس قانون کے تحت ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں.
تو اب یہ جو بات اس میں کہی جا رہی ہے وہ یہی کہ یہ جو نور نبی لے کے آتے ہیں یہ علم کا نور ہے. نبی اس لیے آتے ہیں کہ انسان کو اس کی زندگی سمجھا دیں. عام طور پر دیکھیے گا لوگ میرے نعوذ باللہ ہم نے سنا تقریر کرتے ہوئے کہ ارے میرے نبی تو ایک ڈاکٹر بھی تھے, وہ کمبخت سمجھ نہیں رہا ہے کہ ان کی پوزیشن کو اوپر سے نیچے اٹھا کے کر دیا کہ ڈاکٹر تو گلی کچی وچی بیٹھا رہتا ہے, کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے نبوت کا مقامی اس سے وہ باخبر ہے. تو نبی یہ سب بتانے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کھجور کو کاٹ کے اس کی گرافٹنگ کرتے تھے تو زیادہ پھل آتا تھا. ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو کہا کہ رسول اللہ ہم ایسے کرتے ہیں تو پھل زیادہ آتا ہے. تو صحابہ کرام نے تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا فرق پڑ جائے گا. اب صحابہ کرام تھے, رسول کی ایسی بات آئی تو انہوں نے اس سال گرافٹنگ کیا ہی نہیں, ایسے ہی چھوڑ دیا. پھل بہت کم آیا, نہیں آیا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس بار, کہا کہ رسول اللہ آپ نے کہا تھا تو ہم لوگوں نے گرافٹنگ نہیں کیا اس لیے نہیں ہوئی. تو آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں آپ, انتم اعلم, وہ تو ایک بات تھی جو میں نے کہہ دیا, انتم اعلم بامور دنیاکم, تم یہ دنیاوی معاملات جو ہے ہم سے زیادہ جانتے ہو, ہم اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم تو ایک بات تھی جو ہم نے کہہ دیا. یہ حدیث مسترد حدیث آئی, اس میں آپ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے. نبی نہ کوئی ڈاکٹر بن کے آئے تھے نہ کوئی انجینئر بن کے آئے تھے. نبی تو نبوت کا مقام ان سب سے بہت اونچا ہوتا ہے, بہت اونچا ہوتا ہے. وہ انسان کو اس کی زندگی سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس میں, زندگی سیکھ جاؤ. باقی تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ سب انسان خود ہی اپنے علم سے ریسرچ کر کے نکال لیتا ہے. جو چیز انسان اب خود ہی ریسرچ کر کے نکال لے اس میں نبی کی ضرورت کیا ہے, نکالو. ضرورت وہاں پڑتی ہے جو انسان کے علم سے اونچی چیز ہے, تو نبی آ کے بتاتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ چیزیں بتا دی کہ زندگی یہ ہے بابو, ہر لمحہ ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. قرآن میں ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف رواں دواں ہے اور فملاقی ہے, بس اب تم کو اس سے ملنا ہے. یہ دھیان رکھ لو, یہ زندگی اس طرف جا رہی ہے. یہی حقیقت بتانے نبی آتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد اخروی لائف اچھی ہو جائے. اب ان کی برکت سے, باتوں کی برکت سے میری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے. اس میں بھی اہم اصول جو قرآن نے بتایا بتا دیا, اہم اصول. باقی کہا کہ تم اپنا بناؤ جو کرنا ہے. تو یہ جو نور ہے اس کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر ایک, ہم جب ایمان لے آئے الحمدللہ تو یہ ایک دوسرا اس کے اوپر ایک شیشہ بھی آ گیا ہے. اب یہ ہماری بدعمالیوں سے گندا ہوتا ہے جس سے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. جن کی جو شیشہ جن کا صاف ہوتا ہے, دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی دیکھ لیتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا, گندا ہے. جن کے ہاتھ میں ٹارچ ہے وہ کر کے دیکھ لیتے ہیں, ہمیں لگتا کہ کوئی کرامات ہے, وہ دیکھ لیں گے کیونکہ اس شیشے کو صاف کیا ہوا ہے بہت زیادہ. جتنا صاف کیجیے گا اتنے ہی چیزیں روحانی طور پر اسپریچولی آپ پہنچ سکتے ہیں جہاں تک اللہ نے کہا ہے. تو اور یہ ایسی ہے کہ اگر ایک چنگاری بھی موجود ہے اور ہدایت کی کوئی بات آ گئی تو بھڑک اٹھے گا, پھر پوری آگ پکڑ لے گی, اتنا تیز. تو اللہ تعالیٰ کہا تھا کہ اس طریقے سے ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں. اور یہ کس کنٹیکسٹ میں کہا ہے, خصوصی طور پر یہ مرد اور عورت کے ریلیشن, یہ تم صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے نور سے ہی لو کہ تم کیسے بناؤ گے اس میں قانون, نہیں تم نہیں کر سکتے. حالانکہ سارا قانون جو اللہ کا ہے اس میں ہے, لیکن خصوصی طور پر اس صورت میں لانے کا یہ مطلب. پھر ایسے لوگ جو اللہ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں, اپنے اعمال کو صحیح کرتے رہتے ہیں, اس شیشے کے اوپر جو داغ دھبے لگے رہتے ہیں بدعمالیوں کے, انسان ہے تو اسے صاف کرتے رہتے ہیں اپنی آنسوؤں سے, اللہ کے آگے گڑا کے اسے صاف کرتے رہتے ہیں, استغفار کرتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے کہا گیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر میں
اللہ کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ مسجد اس سے مراد عام طور پر مسجد لیا ہے، اللہ کا گھر وہی ہوتا ہے، اور جس میں دن اور رات یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، عربی میں غدو اور آصال دن اور رات کو بولتے ہیں، دن اور رات اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ 5 ٹائم نماز ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ لگے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تذکیر ہوتی ہے، ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اس لیے بتایا کہ ایسے ہی لوگوں کا شیشہ چمکتا رہتا ہے، نہیں تو شیشے پہ جب بہت زیادہ کالک لگ جائے گی تو پھر جلدی صاف نہیں ہوگا، یہ دھیان رکھا۔ ان لوگوں کا ذکر مسجد میں بیٹھتے ہیں، لیکن رہبانیت سے بچنے کے لیے ایسا نہیں ہو کہ زندگی کو ایسا کر کے صرف مسجد میں ہی بیٹھا جائے۔ انسان ہے، وہ کمانے بھی جائے گا اور حلال کمائی کرے گا، بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کے دیکھ بھال ہوگی، سماج ہوگا۔ تو یہاں پر دوسرا رخ بھی بتا دیا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں رجالن، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کی تجارت، ان کی نوکری، ان کا اللہ کے رزق کی تلاش میں جو مشغول رہنا، یہ اللہ کے ذکر سے ان کو نہیں روکتا ہے۔ یہ ذکر تو کرتے ہی رہتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے، یہ اور کم سے کم جو ذکر بتایا ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، و ایتاء الزکاۃ کا، یہ دونوں تمام انبیاء میں تھا، چاہے نماز کا فارم کچھ بھی ہو اور زکوٰۃ کا فارم کچھ بھی ہو، لیکن یہ دو چیز اتنی اہم ہے کہ بغیر اس کے اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، چونکہ وہ شیشہ پھر کالا ہی ہو جائے گا، وہ روشنی پھر آئے گی نہیں، اور آہستہ آہستہ پھر وہ بجھ بھی جائے گا۔ تو یہ جو ہے نماز کو قائم کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، ہم نے بتایا تھا قائم کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے قرآن میں دوسری جگہ ہم صلاتہم دائمون، وہ نماز پہ قائم و دائم رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تو چھٹی کا وقت ہے، گئے تو مغرب پڑھ بھی لیا، ایسا کوئی قسم بھی نہیں ہے، لیکن فجر کے وقت تو میرے بس کی نہیں ہے بھائی اتنا سویر اٹھنا، نعوذ باللہ۔ تو یہ اقام الصلاۃ نہیں ہوئی۔ اقام الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے ہم بالکل الرٹ رہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں۔ یہ 5 وقت منیمم اللہ نے دیا ہے کہ اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو یہ چراغ بجھنا شروع ہو جائے گا۔ وہاں جانا اس لیے ضروری ہے، نماز اپنے آپ میں اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اللہ تو اس سے بے نیاز ہے، ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ ایمان پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم یہ ہے کہ چاہے وہ بزنس کریں، تجارت کریں، وہ کہیں حکمراں رہیں، کچھ بھی رہیں، کسی پوسٹ پہ بیٹھے، جہاں بھی رہیں، یہ چیزیں اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتی ہیں۔ 3 باتیں یہاں بتائی ہیں، بہت عام ہیں، اس کو جان لیجئے کہ وہ نماز کو کسی بھی حال میں قائم کرتے ہیں، اور اسی لیے نماز اگر کسی نے چھوڑ دیا تو پھر اس کے لیے اگر اس کے بعد کوئی کہے کہ بہت اچھے انسان ہیں اور وہ اللہ کے یہاں بچ جائے گا، تو قرآن میں سورہ مدثر میں دیکھ لیجئے کہ اس میں سورہ مدثر میں آیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کے آئی ہے، یہ پوچھیں گے جہنم کے داروغ فرشتے، لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، جو چیز لے کے آئی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھ لینا اور بات ہے، نمازیوں میں سے ہو جانا۔ ہم کوئی آدمی اپنے نماز پر بالکل پابندی کرتا ہے، ہم لوگ اسی کو بولتے نمازی آدمی ہے، ایسے کبھی کبھار پڑھ لیا کہ اس کو نمازی نہیں بولتے، یہی کہتے ہیں ہاں پڑھ بھی لیتے ہیں، نماز نہیں بھی پڑھتے۔ لم نکو من المصلین، ایسے کہہ لیا ہم نماز پر پابند رہنے والوں میں سے نہ تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ دیکھیے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، دونوں بات آ رہی ہے۔ اور ہم وَيَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ چھوٹ رہا ہو، اور لمبی لمبی ہانکنے والوں کے ساتھ ہم بڑی لمبی لمبی ہانکتے تھے، یہ اسلام، وہ فلسفی، اور یہ اور وہ فلاں، سب کچھ کرتے تھے۔ یہ ہے کتنی اہم بات بتائے گی، غور کیجیے۔
باتیں ترجمہ میں لوگوں نے کہا باتیں بنانے والوں میں کے ساتھ ہم باتیں بناتے رہتے تھے، یہ ہے اور وہ ہے فلاں وہ ہے، جی یہ لغویات میں ہم پڑھے رہتے تھے، لیکن اصلاً جب اذان ہو رہا ہے تب بھی ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے یار ٹھیک ہے فجر میں اذان ہو رہی ہے اب نیند میں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں ہے کتنی گراں تم پہ یہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، ایسے تھوڑی ہو۔ تو یہ نماز قائم رکھیں، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ جو نصاب کے ساتھ ہو گیا جو دینا وہ ضرور ادا کریں، اس کے بغیر یاد رکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کر دیا، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ارے یہ کہ مسلمان کے خلاف جہاد کریں گے، بولا نہیں جی ان کے خلاف جہاد ہی ہوگا، یہ تو مرتدین ہو گئے جو کہہ یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، معاملہ ختم۔ تو یہ دو بڑی اہم چیز ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ اور یہ کس لیے؟ نماز کبھی فیشن کے طور پر بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی دکھاوے کے طور پر بھی پڑھ لیتے ہیں، پیسہ لوگوں میں سخی کہلانے کے لیے بھی شیطان ہر طرف لگا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کہا کہ یہ سب اس لیے ہوتا ہے یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں جس دن ان کا قلب، ان کی آنکھیں ان کی پلٹ جائیں گی، یہ کیا ہو گیا، قیامت کا نقشہ کھینچا، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے آگے ہم کو جواب دہ ہونا ہے، ابھی ہم مر گئے تو میرا کیا ہوگا، ابھی گھر میں کچھ نہیں ہونا، دنیا سب جانتی ہے 2 دن بیوی روئے 2 دن بچہ روئے باقی جا کے وہاں چلے آئے، معاملہ ختم ہوا جی، 1 ہفتے کے بعد سب اپنی اپنی جگہ، اور یہی دنیا ہے، اللہ نے یہی قانون بنایا۔ سوچئے پھر میرا کیا ہوگا، پھر میں ہوں میرا اللہ ہے، ہم قبر میں پڑے ہیں فرشتے سوال پوچھ رہے ہیں کیا ہوگا میرا۔ یہ وہ چیز ہے جو نماز اور زکوٰۃ کی طرف کھینچے گی، اس بنیاد پر یہی سمجھیے کہ ایک طرح سے وہ تقاضے ہیں جن کی وجہ سے ہم نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ہماری نماز نماز ہوگی، زکوٰۃ زکوٰۃ ہوگا۔ اور اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، شیطان تو ہر جگہ اچھے کام کو کے برے نتائج نکلواتی ہیں، درس ہو رہا ہے بہت اچھا کام، میری نیت میں اگر یہ بات آتی ہے کہ بھائی لوگ ہم کو عالم سمجھیں گے، بڑا یہ ہو گیا معاملہ ختم، قیامت میں اللہ بولے گا کہ تم نے اس لیے کیا تھا درس کہ لوگ تمہیں عالم سمجھیں، سوسائٹی میں بڑے ہو جاؤ، تو ہو گیا تم کو مل گیا جس مقصد کے تحت تم نے کہا تھا، لوگ عالم سمجھنے لگے، معاملہ ختم، تم نے میرے لیے کب کیا تھا، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں بہت اچھی بات، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، یہ نظر جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہیں تصویریں، اتنی تصویر بنتی ہے دل میں کہ ٹھیک ہے انسان کوئی اگر تعریف کر دیا تو اور ذرا ہم پھول گئے، سینہ چوڑا ہو گیا، تو لیکن تب یہ کہ ایسے ہی نہیں بچ سکتا، یہ بہت گہری چیز ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، خصوصاً تہجد میں اٹھ کے کہ اللہ یہ جو بھی عبادات یا جو بھی کام لیتا ہے تو ہم سے اس میں اخلاص پیدا کر دے، ریا اور نمود سے اس کو بچا لے، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان سے محفوظ رکھے تاکہ ہماری نماز جو بھی ٹوٹی پھوٹی وہ قبول ہو جائے، اللہ قبول کر لے۔ نماز میں اصل چیز اخلاص ہے، تو کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس شیشے جن کے گندے نہیں ہوتے اور شیشے کو چمکتا ہوا رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد آباد کرتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ احادیث اور میں جو کتاب الادعیہ ہے یعنی دعاؤں کا جو بیان ہے، اس میں صبح کی دعائیں الگ بنائی ہیں، شام کی دعائیں الگ بنائی ہیں، یہی اللہ کا ذکر صبح و شام نماز کے علاوہ کچھ بھی اپنی مشغولیت کے اعتبار سے کچھ کر لینا چاہیے کہ بھائی شام میں یہ ہم کو اتنی بار پڑھنا ہے، صبح میں اتنی بار ہم پڑھیں گے، یہی چیزیں صاف کرتی رہتی ہیں، کوئی چھوٹی چیز نہیں کرنے کی کہ بھائی اتنی بار پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں صاف کرتی رہتی ہیں۔ تو اور اس کے بعد دنیاوی طور پہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے کماتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ کی یاد ان کو غافل نہیں کرتے، وہ غافل نہیں ہوتے، یہ چیزیں اللہ کی یاد سے نہیں روکتی ہیں۔ وہ سورہ جمعہ میں وہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام، ابھی نئی نئی باتیں تھیں، تو قرآن میں ہے کہ
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمین فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا وہ تلاش کرو. اس کے بعد کہا گیا کہ نماز کے وقت پڑھ رہے تھے اور کچھ تاجر آ گئے، نماز توڑ کے بھگ گئے وہ لوگ. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے ہم کو آیت یاد نہیں آ رہی ہے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ بھاگ گئے لوگ اس کی طرف اور تم کو کھڑا چھوڑ گئے، نماز میں ہے نبی، اور بھاگ گئے اپنا وہ جو تاجر لوگ آئے مال خریدنے کے لیے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے یہ تجارت یہ مال سے بہت بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، نماز توڑ کے نہ بھاگیں. تو یہ اس وقت جو شروع میں صحابہ کرام کی بھی تربیت ہو رہی تھی، تو یہ کہا کہ یہ سب چیزیں ان کو ان سے غافل نہیں کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا لوگ بھائی اب اتنی بیزی رہتا ہوں، صبح گیا اتنی میٹنگ رہتی ہے آفس میں. میٹنگ کی بات نہیں، نماز 10 منٹ کا کام ہے بس. اگر پہلے سے آپ الرٹ ہیں، تیار ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ 10 منٹ اللہ نے اس حساب سے رکھا ہی ہے. اللہ جانتا تھا کہ دنیا میں انسان بہت مشغول ہوگا، 10 منٹ کا کام ہے، انسان پڑھ لے. بالکل ہی نہیں ہے تو پھر فرض پڑھ لے. تو لیکن ریگولر سنت کو نہ چھوڑے. سنت کبھی کبھار چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں ہے، ریگولر سنت کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دونوں بات بتا دی، تبھی شیشہ جو ہے ہمارا فطرت کا وہ اس کے اوپر داغ دھبے نہیں پڑیں گے. لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ جزا دے ان کے جو عمل کیا اس کا اچھا بدلا دے ان کو. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بڑھا دے. جو شخص ایسا کرتا اور بڑھا دے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. رزق کے لیے اللہ کو نہیں چھوڑتے، بس اتنی سی بات ہے. رزق کے لیے ہم نوکری کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، بزنس بہت بڑا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، آپ حلال کما رہے ہیں، کمائیے گا، جتنا کمائیے گا اتنا زکوٰۃ دیجیے گا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیجیے گا، بڑی اچھی بات. لیکن چیزیں اللہ کے راستے سے اگر روک دیا تو یہ وبال ہے. پھر زکوٰۃ بھی بھول جائیں گے دینا، اور پھر ہائی پیسہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. قرآن میں ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر جو ہے نا، اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ، ایک دوسرے سے بڑھ کے مال کمانے کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. یہ ایسی غفلت ہے کہ حتی زرتم المقابر، اسی حالت میں تم قبر کی زیارت کر لیتے. قبر میں چلے جاؤ گے، یہ جان نہیں چھوڑے گا. جان تو اسی وقت چھوڑے گا جب دیکھ لو ٹھیک ہے جی ہم اچھے سے رہنا چاہتے ہیں، اللہ سے کہا ٹھیک ہے میرے پاس اچھا بڑا گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو، کوئی بات نہیں ہے، مانگیے، اللہ منع نہیں کرتا. لیکن کوئی لمٹ تو، اپر لمٹ تو طے کیجیے. کہاں اتنا ہے یار، بہت ہے، کیا کرنا ہے. یہ وہ کنٹینٹمنٹ ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے، پھر چاہے جو آپ جس لیول پہ کر لیجیے، طے تو کیجیے کہ ہاں اس سے زیادہ ہے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہاں تو 4 فلیٹ ہوا تو چلو 5-6 اور خرید لیتے ہیں. ارے بھائی کس لیے بھائی؟ اس کے لیے معلوم کہ لون لے لیا، سودی لون لیا، فلاں کیا، چلا کیا، 10 رنگ کا لفڑا کیا، EMI پیمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو ہنگامہ، دماغ خراب ہے، سکون انسان کا برباد ہے. یہی ہوتے رہتا ہے، آج کے زمانہ یہی ہے. تو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ یہ مال کمائیے، اللہ نے دیا ہے اچھی طرح، لیکن بس یہی ہے کہ اس سے اللہ کا جو ذکر ہے وہ افیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ رہے. اس کے بعد دوسری بات، ایک اور وقت کتنا ہو گیا؟ 8:30 ہو گیا. میں یہاں پر ختم کرتا ہوں، مجھے کہیں جانا ہے 8:30 میں. تو حالانکہ اس کے بعد یہ تو ایمان والوں کا ذکر ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے شیشہ نہیں لگایا، میں نے نبی کی بات نہیں مانی، نبی پر ایمان نہیں لائے، ان کی کیا حالت. ہم چونکہ پھر اس پر بھی بہت شارٹ میں گفتگو کر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.